اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت تحصیل وڈ کی سب تحصیل اور ناچ کے علاقے مرید بینٹ میں ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک عجیب چیز دکھانا چاہوں گا۔ یہ ساری مقامی آبادی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ٹیچر ہیں اور یہ ہمارے لبیک فاؤنڈیشن کے رضاکار ہیں۔ یہ ہماری ٹیچر ہیں ماسٹر حبیب اللہ صاحب۔ یہ یہاں کے بزرگ ہیں، یہ یہاں کے نوجوان ہیں، سوشل ورکر ہیں یہاں علاقے کے۔ تو میں جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اس وقت یہ جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ ندی چل رہی ہے جی، جہاں سے ہمارے بھی رضاکاروں نے وضو بھی کیا ہے۔ اس ندی نے جو پہاڑ کے بالکل اس طرف چل رہی تھی اور یہ پوری زرعی زمین تھی۔ اس زرعی زمین کو یہ ندی مارتے ہوئے آئی ہے اور یہاں یہ پتھر اور یہ ساری یہاں سے زمین کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کر دیا، زرعی زمین کو اس سیلاب نے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح یہ دیکھیں، یہ کاٹا ہے اس کو، زمین کو دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کٹاؤ۔ یہ اوپر فصل جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طرح نیچے ایک فصل تھی پوری۔ اور یہ اس وقت کپاس لگی ہوئی ہے ماسٹر صاحب، یہ کپاس لگی ہوئی ہے نا، تو یہ کپاس کی فصل ہے جی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے، یہ کپاس کی فصل تھی۔ اس کو یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کاٹا ہوا ہے، اس طرح یہ پانی یہاں سے گزرا ہے اور یہ کچھ فصل بچ گئی ہے۔ اور اس پہاڑ سے لے کر یہاں تک یہ ساری زمین جو زرعی تھی، اس وقت عام طور پہ تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وقتی غذائی بحران ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ان بھائیوں کو، بچوں کو۔ یہ مجھے مستقل ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے اور یہاں فلاحی تنظیمیں بھی نہیں پہنچ پا رہی، کیونکہ یہ علاقہ مین روڈ سے 25 کلومیٹر اندر ہے ندی کے ساتھ۔ یہ وہ ندی ہے جس کو جی یہاں کی مقامی لوگ پورا لی ندی کہتے ہیں، اور اس نے ہی وہاں بیلا تک ساری جو اس وقت سیلاب سے تباہ کاری ہوئی ہے وہ اسی ندی سے ہوئی ہے جو بیلا تک گئی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت مقامی بزرگ کھڑے ہیں، مقامی ساتھی کھڑے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں جی، یہ جو سارا علاقہ یہ زرعی زمین تھی آپ کی؟ بالکل زمین، یہ زمین تھی، اور اسی طرح جیسے فصل یہاں ہے ایسی فصل یہاں پر بھی تھی، تو یہ فصل ساری ختم ہو چکی ہے۔ اور اب آیا اس زمین میں دوبارہ فصل ہونے کے کتنا عرصہ چانس ہے؟ سال، 2 سال؟ سرکار سے تو 1 سال سے بنائے گا، ورنہ یہ آپ لوگ اپنے طور پر سر ہمارے یہ گنجائش سے بالکل باہر ہے۔ یہ جس ٹائم پرانے زمانے میں ہمارے دادا پردادوں کے دور میں بنایا تھا، ابھی تقریباً یہ بارشوں کے جتنے تباہی کیا، سب تحصیل آنجی سے لے کر یہ سب تحصیل اورناچ، تحصیل کنر تک، یہ نسبیلا کے آگے ضلع ہے، یہ خزا ضلع ہے، وہاں تک اتنا تباہی مچا دیا، یہاں پہ کوئی بھی زرعی زمین نہیں رہ گیا۔ ماسٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں جو زمین آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے پانی گزرا ہے اور وہ پہاڑ کے دامن سے ندی وہاں سے گزرتی تھی؟ جی ندی وہاں سے یہ پورا لی ندی ہے؟ پورا ندی تو اس کو پورے لپیٹ میں اپنے لے لیا۔ اچھا، یہ پوری زرعی زمین تھی، جیسے یہ فصل ہے اسی طرح یہاں فصل تھی، وہاں تک فصل تھی اور یہ سب زمین متاثر ہو چکی ہے۔ یعنی عارضی طور پر بھی غذائی بحران ہے اور مستقل طور پر بھی آگے اندیشہ ہے کہ آئندہ سال فصل ممکن ہوگی یہاں پر؟ جب تک یہ نہیں باندھے گا، تب اس میں مٹی نہیں آئے گا، اس کا سیلاب کا بچاؤ بند اس میں لگے گا، تب اس میں کئی وقت بچاؤ بند۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی آبادیاں یا کتنی بستی یا کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے؟ یہ صاحب کانجی تحصیل سے لے کر کانجی تحصیل، اورناچ تحصیل، یہاں سے یہ بیلا تک، یہ تقریباً یہاں کی آبادی جو 50-60 ہزار کی تقریباً وہ ساری متاثر ساری ہوئی، متاثر ہو گئے، ندی کے کنارے پر ہیں۔ اور یہ جو وقتی نقصان ہوا اس کے علاوہ آئندہ بھی مستقل نقصان کا اندیشہ ہے؟ آگے ہو رہا ہے نقصان، یہ تو آگے ہو رہا ہے۔ جیسے یہ فصل تھی اسی طرح یہاں فصل کھڑی تھی۔ بالکل فصل کھڑی تھی، اور آگے اگر پانی مزید آ گیا تو ان کو بھی لے کے جائے گا، تو اسے کاٹ کے اور لے جائے اور لے جائے گا۔ اس سے پہلے یہاں اور کوئی فلاحی تنظیم کوٹ کے علاوہ؟ کوئی تنظیم نہیں آئے گا، یہ پہلا تنظیم ہے کہ جو آپ لوگوں کا یہ لبیک فاؤنڈیشن اور کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، یہ پہلی تنظیم ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ان کو ہم لوگوں نے دکھا دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کوٹ کے لوگ یہاں موجود ہیں اور اسی طرح ہمارے لبیک فاؤنڈیشن کے رضاکار یہاں آئے ہیں، اور کوٹ کی طرف سے یہاں تقریباً 250 کے قریب خاندانوں کا راشن آیا اور لبیک فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں راشن پہنچا ہے، اور یہاں کے مقامی جو ہمارے سردار صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ یہاں تعاون مقامی طور پر ہوا ہے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا تمام فلاحی تنظیموں سے وہ یہاں تشریف لائیں۔ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو ایک تاثر یہاں کے بارے میں ہے وہ بہت غلط تاثر ہے کہ یہاں کے لوگ سخت ہیں یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت مہمان نواز لوگ ہیں، اپنے مہمانوں کی بہت محبت کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ تو میں تمام فلاحی تنظیموں سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اندر تک تشریف لائیں، اور یہاں کے مقامی جو سردار حضرات ہیں وہ یہاں باقاعدہ آپ کو سیکورٹی بھی فراہم کرتے ہیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت یہ لوگ سارے ہمارے ساتھ گھل مل گئے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں،
اور اپنے مہمانوں کو بہت اکرام سے لیتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی اس وقت مدد کریں, امت بن کر جئیں. یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اگر ہم ان کے منہ میں یہ نوالا نہیں ڈالیں گے تو کون ڈالے گا؟ آپ سوچیں خود. ان کی ضروریات کو پورا کرنا امت کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے, اور اس بحران سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد نکلنے کی جو ہے وہ آسانیاں اور رستے عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. جی